ہاں تو ہاں میرے کچھ کوشچنز ہیں. جی جی پوچھیں. میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ایجوکیٹڈ لوگ بھی زومبی ہے، جیسے کیسر احمد راجہ، کیونکہ وہ بھی ایک انٹلیکچوئل زومبی ہے. تو اب نہیں میرا نہیں یہ انٹلیکچوئل سوال ہے یار، کہ کیوں انٹلیکچوئل ورڈ کی آپ جو ہے نا وہ انسلٹ کر بےزتی رہے ہیں؟ کر رہے ہیں. انٹلیکچوئل کدھر سے آیا؟ وہ اچھا گھنٹا تو لیکچوئل ہے، انٹلیکچوئل نہیں ہے وہ. اچھا تو وہ لوگ جو ہیں، یا اصل میں زومبی حقیقت میں ہے یا صرف پاور اور منی اور سوشل سٹیٹس کے لیے ہے؟ یار دیکھیں، یہ ہر ایک کی اپنی اپنی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی کوئی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں، ون گلو ڈز ناٹ فٹ آل نا، سمپل سی بات ہے. مجھے تو لگتا ہے ٹھیک ہے. کہ وہ کوئی شہرت وغیرہ کے لیے، کیونکہ وہ خالی ان لوگوں سے پنگا لیتے ہیں جو جن ہاں کے ویوز زیادہ ہیں، جو پاپولر آج ہیں، کل جن سے انجینئر کے پیچھے پڑا ہے. انجینئر کے پیچھے روز پڑا ہوا ہاں ہے، ہڈ بوائے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جو ہاں جن کا ویورشپ کم ہے ان کو کبھی ٹیکل نہیں کرتے، وہ بس ہاں شہرت کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ، اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے جو ان کو پتا ہے کہ غلط ہے، لیکن وہ اس ہوں کو پش کرتے رہیں گے. جس کا ثبوت مل ہوں چکا ہے غلط ہے، وہ پش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہوں اس کے لوگ کنسومر ہیں، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ ارتقا غلط ہے، تو اس لیے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ. اچھا، اور یہ جو انجینئر ہے یا غامدی ہے، یہ بہت زیادہ لاجیکل ہے، ریشنل ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، دوسرے مولیوں کے مقابلے میں. لیکن جب یہاں ایتھیزم کی بات آتی ہے تو ان کا لاجک، ان کا ریشنلزم، ان کا یہ جو کریٹیکل سوچ ہے ایک دم سے سٹاپ ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مذہب چھوڑنا اتنی آسان بات نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ سب کی اپنی اپنی دکانیں بھی تو ہیں نا. دکاندار اب ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک دم دکان چھوڑ کے کچھ اور بن جائے یار. یہ بھی تو ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی مت سمجھیں کہ انجینئر یا آمدی اپنی باتوں سے کنونس نہیں ہے کنونس. آپ یہ کسی کو مت سمجھیں کہ وہ اپنے دل سے جو ہے نا وہ ملحد ہے اور ایسے ہے، ایسے مت سمجھیں. لوگ ہوں. اپنے دل سے مسلمان ہوتے ہیں، کسی کی نیت کو ڈاؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اچھا، اور یہ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں مذہبی انتہا پسندی ختم ہونا چاہیے یا مذہب ہی اوور آل مذاہب جو ہے وہ ختم ہونے چاہیے؟ کیونکہ یار میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی مثال جو ہے وہ ہوں پیٹرول کی طرح، اور پیٹرول کو کبھی بھی آگ لگایا جا سکتا ہے جیسے ضیاء نے کیا. ہاں بالکل، میں آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں. دیکھیں، بارودی مواد ہونا مذہب ہے، اور اس کو چلانا ریلیجس ایکسٹریمزم ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جہالت کی چنگاری کبھی بھی دوبارہ بھڑک سکتی ہے، جیسے ابھی امریکہ میں ہو چکا ہے اس ٹائم. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو امریکہ میں اس ٹائم چل رہا ہے اس کا سب کا جہالت کا، جو امریکہ میں جتنی جہالت پائی جاتی ہے، یہاں پہ میں آیا ہوں تو میں نے ایک چیز بڑے اچھے طریقے سے آبزرو کی ہے. امریکہ میں جتنی جہالت پائی جاتی ہے اس کا بھی تعلق مذہب سے ہی ہے. ہوں. ٹھیک ہے، تو اور وہ یہ جو کیونکہ وہ کرسچن ریلیجن سے ہے. فرق اتنا ہے. اور یہ جو مصطفیٰ کمال اتاترک نے جو طریقہ اپنایا نا مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے، تو کیا یہ طریقہ ٹھیک تھا؟ یار دیکھیں، اصل میں مذہب سے نا لوگوں کی جان زبردستی چھڑوائی بھی نہیں جا سکتی. جیسے اب ایک سمپل ہوں، بات ہے نا، اب آپ کو میں بتاتا ہوں، رشین جو ہیں وہ کیا ہیں. رشیا جو ہے نا وہ انڈر رہا ہے کمیونسٹ رول، اور آج آپ دیکھیں کہ رشین رائٹ ونگر ہیں سارے. ہوں، ٹھیک، رشیا کے لوگ زیادہ رائٹ ونگر ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ زبردستی سے مذہب بھی نہیں نکالا جا سکتا. مذہب کا اصل کاؤنٹر کرتی ہے ایجوکیشن. ٹھیک ہے، ایجوکیشن جو ہے نا ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. دنیا میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم سے شارٹ ٹرم ہوتی جا رہی ہے، زیادہ شارٹ ٹرم. کیسے کہ اب آپ ہوں. آرام سے آج کل دیکھیں گے کہ پولیٹیشین آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں آؤں گا اور کل یہ ٹھیک کر دوں گا، میں آؤں گا اور کل. پولیٹیشین نے کیونکہ 4 سال کے لیے رہنا ہوتا ہے، اس لیے وہ 5ویں سال کی پلاننگ کرتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں. تو جو مین پرابلم دنیا میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ مذہبی لوگ شارٹ ٹرم پلاننگ پالیٹکس جو ہے وہ شارٹ ٹرم پلاننگ کر رہی ہے، اور شارٹ ٹرم پلاننگ میں ایجوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہوتی نہیں ہے. ہوں. تو جب وہ شارٹ ٹرم پلاننگ میں ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہوتی تو اس کے وہی رزلٹ نکلتے ہیں کہ سسٹمیٹیکلی ایجوکیشن بیک برنر پہ ڈلی ہوئی ہے اور چیزیں الٹی طرف کو چلی ہیں، ایون کہ فرسٹ ورلڈ میں بھی. ٹھیک ہے، اسپیشلی امریکہ تو اس پہ بہت زیادہ مطلب اس لیول پہ آ رہا ہے. اصل میں ایجوکیشن ہی ہے، اور ایجوکیشن کو ہی توڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن ہی کو توڑا جا رہا ہے ہر جگہ پہ، کیونکہ پتا ہے کہ ایجوکیشن رہے گی تو چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی. اس لیے کیاس جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جائے گا، اور جب کیاس کنٹرول ہو جائے گا تو پھر یہ لوگ جو کہ حکومت کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے حکومت. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم ہے سارا. اچھا،
اگر گوتم بدھ ایتھیسٹ تھا تو بدھزم الحاد کیوں نہیں ہے؟ یار دیکھیں ہر ریلیجن جو ہے نا اس طرح ہی ہے نا. ہم، اب جو مین پرابلم ہمیں سب سے زیادہ بڑا نظر آتا ہے وہ کیا آتا ہے نظر کہ مذہب جب بھی آپ بناتے ہیں اس نے بننا مذہب خدا کو مانتا ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مذہب ایک پاور کا سٹرکچر ہے. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پاور کے سٹرکچر کیا ہوتے ہیں جو کہ پاور کو بناتے ہیں اسے قائم رکھتے ہیں اسے اونچا کرتے ہیں اس سے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں پاور کے سٹرکچر. تو مذہب پروپیگنڈا ٹول اور پاور کا سٹرکچر ہے. تو جب تک یہ ایسے رہے گا تو کوئی چانس نہیں ہے کہ اس سے انسانیت کو بچایا جا سکے. اصل میں اس کا جانا ہی سب سے امپورٹنٹ بات ہے. مگر ہوگی وہی بات کیا ہم اس کو جو ہے وہ اس سے امن امان سے جان چھڑا لیں گے؟ اگر تو چھڑا لیں گے تو ڈیفینیٹلی صحیح بات ہے. اگر ہم نہیں چھڑا پائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ انسان تو اس کے مسئلے ہیں ہی ہے نا. ٹھیک ہے، میں ایک سوال پوچھوں؟ جی جی پوچھیں. اور کیا بدھ مت میں ایک بطور ایتھیسٹ کے لیے اچھے تعلیمات ہو سکتے ہیں اگر ہم اسٹڈی کرنا چاہیں یار تو؟ آپ نے مذہب کیوں لینا ہے؟ کیونکہ میں آپ کو ایک سمپل بات بتا رہا ہوں. میں سری لنکا میں رہا ہوں نا مجھے پتا ہے بدھ مذہب بھی کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے ہم، ریسسٹ ایک نمبر کے وہاں پہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے تو آئی تھنک کہ سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ ہم، اپنی آپ کو ریشنل بنائیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں. بس یہی بات ہے. باقی چھوڑیں یار گولی مارے مذہب آپ نے کیوں لینا ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ. اچھا، ایک ٹھیک ہے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو. ہاں جی برا ماننے والی آپ بات ہوگی تو پھر مان لیں گے یار. ہاں اچھا، ویسے جو پری تھنکرز ہیں نا وہ یعنی آپ دونوں یعنی آپ اور حارث سلطان دونوں کو فالو کرتے ہیں. آپ لوگوں کی جرنی نالج اور تھاٹ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ دونوں میں اختلاف ہوا. لیکن ہم سنسرلی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ویوز کی خاطر دوبارہ کولیبریشن کی طرف آ جائے. اور آپ لوگوں کی جو یونٹی ہے وہ بہت اہم اور ضروری ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. بھیا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی اس نظریے میں بلیو نہیں کرتا جس میں کرتا ہوں تو اس کے ساتھ کولیبریٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے آپ کو یہ باتیں آہستہ آہستہ سمجھ آ جائیں گی کہ کیا مسئلہ ہے. ابھی تک آپ جب اچھا، چیزوں کو ڈیپلی دیکھیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائیں گی. تو آپ ذرا چیزوں کو ہم، دیکھیں کہ انسانیت کے نصب العین میں اور جہالت کے نصب العین میں کیا فرق ہوتا ہے. جس دن آپ کو سمجھ آ ہم، جائے گی نا اس دن آپ مجھ سے یہ بات کرنے ہی نہیں والے دوبارہ. سمجھ گئے؟ اچھا، صحیح ہے. جی تو جی. اس بندے سے صلح ہوتی ہے جس کا کوئی اصول ہو. جو بندہ بکاؤ مال ہو نا اس کے ساتھ نہیں ہوتی. مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. جانے سے پہلے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. یہ چینل آپ لوگوں کی سپورٹ سے چلتا ہے. آپ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون یا بائی میاں کافی بھی استعمال کر سکتے. ان دونوں کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. آپ کی سپورٹ میرا حوصلہ بڑھاتی ہے. آپ کی سپورٹ کا شکریہ.